اہل بیت سے کہو اے میرے اہل بیت، میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ نے کب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابہ؟ ایک روایت مجھے بتا دے مولوی صاحب، یقین کریں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا، جھٹلا دے مجھے کہ میں نے اہل سنت کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ تو اہل بیت کی بات کرے، لیکن اہل بیت کی بات کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہے کہ لوگوں میں محبت بیٹھے گی، شیعہ سنی آپس میں قریب ہوں گے، اور ان کی قائم کردہ جہالتیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہی ایک وجہ ہے بنیادی۔ میں اپنی بات اس لیے کروں، میں اپنی بات کروں گا، باقیوں کی نہیں، اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے علماء تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر، مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث الثقلین کیا ہے۔ آج اگر میں یہ بات کروں کہ یہ سارے فرقے فلاں مرتد ہیں، رافضی یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، دیکھیے گا پھر پروٹوکول کو دیکھیے گا۔ اسی لیے یہ ناراض ہیں کہ بھائی یہ تو دھندا بند کر رہا ہے ہمارا۔ کیا یہودیوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا اس امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ اہل بیت کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ اس امت کے لوگوں نے یا یہودیوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایسی نفرت کی فضا قائم کر دوں گا کہ لوگ شیعہ سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کریں گے اور گوارا نہیں کریں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر میں محبت کی ایسی فضا قائم کر دوں گا کہ لوگ شیعہ سنی آپس میں گلے ملیں گے، بلکہ انشاءاللہ وہ دن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں شیعہ کے حوالے سے وہ فضا قائم ہوگی کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ الحمدللہ میں شیعہ ہوں، بلکہ بڑے سے بڑا ناسبی آدمی بھی یہ بات کہے گا کہ ہم تو شیعہ ہیں، ہاں ہم تو اصل شیعہ ہم ہیں۔ اور یہ بات یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہوں، بلکہ دراصل یہ جو شیعہ کے لفظ کے حوالے سے لوگوں کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر جو بغض بھرا ہوا تھا، دماغ کے اندر جو غلط فہمی ڈالی گئی تھی اور شیعہ کا اصل مفہوم لوگوں سے چھپایا گیا تھا، انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں آشکارا ہو جائیں گی۔ ہمارے اہل سنت علماء نے لکھا ہے، مناظرہ کرتے ہوئے، شیعہ علماء کو جواب دیتے ہوئے، روافض کو جواب دیتے ہوئے کہ بھائی تم لوگ کس بات کے شیعہ ہو، اصل شیعہ تو ہم ہیں۔ تو جب یہ اصل اور سند ہمارے ہاں موجود ہے، جس کو یہ لوگ صرف مناظروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے سیاسی دور کے اندر اس زمانے سے لے کر آج تک جو اہل البیت کے حوالے سے لوگوں کے دماغوں میں نفرت انڈیلی گئی، دلوں کو اور دماغوں کو بند کیا گیا، سکیڑا گیا، قتل و غارت گری کی گئی، نفرت کی فضا قائم کی گئی، اہل البیت کے چاہنے والوں کو پابند سلاسل کیا گیا، زندان کے پیچھے ڈالا گیا، ان کی زبانوں کو کاٹا گیا، ہاتھ باندھ کر ان کی گردنوں کو مارا گیا۔ یہ فضا جب بنائی گئی تھی تو اس لیے کہ اتنا لوگوں کو متنفر کر دو، اتنا لوگوں کو اہل البیت سے دور کر دو کہ لوگ اس نام کو ہی، شیعہ کے نام کو ہی گالی سمجھنے لگے۔ اور یہ صرف انہوں نے اس نام کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے علوم کے ساتھ بھی یہ کیا، ان کے علوم کو چھپایا، جو ان کے مراتب تھے، جو ان کے درجات تھے، وہ دوسروں کو عطا کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے کبھی بھی ان کو الفاروق نہیں کہا، لیکن جسے رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا، جسے الفاروق کہا، الفاروق وہ ذات کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے۔ رسول اللہ نے جسے کہا کہ یہ منافق اور مومن کے درمیان میں تمیز کرنے والا، جدائی کرنے والا، امام علی علیہ السلام۔ صدیق اکبر بھی علی ہے، فاروق اعظم بھی امام علی علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے یہ سارے ٹائٹل اس امت سے چھپا کے رکھے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ، صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، اور سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام البتول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ جنتیوں کی خواتین کی سردار ہے، سیدہ ہے، یہ پورا گھرانہ سید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس امت کو اس بات سے ڈرایا کہ تم کہیں بنی اسرائیل کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت کا نمبر ہے 7320، صحیح مسلم کے اندر ہے 6781۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے رستوں کے اوپر چل پڑو گے، اپنوں سے پہلوں کے رستوں کے اوپر چل پڑو گے، اور اتنا چلو گے شبرن شبرن، ذراعن بذراعن، شبرن شبرن، بالشت بالشت، بالکل ان کے پیچھے چل پڑو گے، گز برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے قدموں کے نشان کے اوپر تمہارے قدم کے نشان ہوں گے، حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوئے ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، تم اہل البیت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے حبیب کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ قال فمن، تو رسول اللہ نے فرمایا فمن، کون ہے اس کے علاوہ؟ یعنی یہودیوں کے پیچھے تم چلو گے، نصارہ کے پیچھے تم چلو گے، یہ امت بالکل ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ تمام تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے یہ بات، کیوں وہ مغضوب علیہ ہوئے، کیوں نصارہ ضالین ہوئے، گمراہ ہوئے، کیوں وہ رستے سے بھٹکے۔ قرآن نے جو ان کی بنیادی نشانیاں بتائی ہیں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ تحریف فی الدین، دین کے اندر تحریف کی، دین کے اندر انہوں نے اپنے طرف سے مسائل نکالے، جو قابل اتباع تھے، جن کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا، ان کے بجائے انہوں نے اپنے کھڑے کر دیے، اپنے بزرگ انہوں نے بنا لیے کہ جناب ان کی پیروی ہوگی، اور دین کے اندر جو واضح احکامات تھے اس میں تحریفات کی ہیں دین میں۔ انہیں کہا گیا کہ سبت کے دن شکار مت کرو، انہوں نے ہیلے نکال لیے۔ اس امت کی نے کیا کیا؟ اس امت کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن اور اہل البیت کے پیچھے چلنا، کیا یہ اہل البیت کے پیچھے چلی، یا اس امت نے اہل البیت کو قتل کیا، ذبح کیا، بچوں کو شہید کیا، اور آج تک جو ان کے نام لیوائے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تحریف فی الدین، حدیث الثقلین، کیا اسے بتایا گیا اس امت کے لیے؟ اور اسی طرح سے ناحق انبیاء کو قتل کرنا، اولیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے پیروکاروں کو قتل کرنا، یہی کام اس امت نے کیا ہے، یہی کام اس امت نے کیا کہ جو اہل البیت کے ماننے والے ان کو قتل کیا، خود اہل البیت کے ساتھ کیا ہوا۔ اور ایک جرم ان کا یہ تھا کہ دین کو اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، چھوٹے سے مفادات کے لیے انہوں نے دین کو فروغ کر دیا، دین کو بیچ دیا، ظلم کو ظلم نہیں کہتے تھے، حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، خدا کے لیے گواہی نہیں دیتے تھے۔ یہ سب بنی اسرائیل نے یہ کام کیے ہیں، اور آج آپ اس امت کو دیکھ لیں، کیا یہ ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں؟ کیا یہ ظالم کے سامنے حق کی دعوت اور حق کی گواہی دینے والے بنتے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جو مساجد کے اندر خطبے دیتے ہیں، مجھے بتائیے ان کو باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، حضرت آج تو آپ نے فلاں فرقے کی ریڑھ مارنی ہے، آج تو آپ نے بریلوی مولوی کو کہا جاتا ہے کمیٹی کے ممبران کی جانب سے، حضرت آج تو آپ نے دیوبندیوں، دیوبنا، وابیوں کی صحیح ریڑھ مار دینی ہے آج آپ نے۔ ہاں، جیسے وہاں پر بس کام ہی ان کا یہی ہے، تیار کیا جاتا ہے ان کے لیے باقاعدہ۔ اور اگر مولوی صاحب ایسی کوئی تقریر نہ کرے، پوچھ لیجئے ان مولویوں سے، اگر وہ ایسی تقریر نہ کریں جس میں وہ ریڑھ نہیں ماری ہوتی انہوں نے دیوبندیوں کی، تو ان کو نذرانے کم ملتے ہیں۔ حضرت مزہ نہیں آیا آج، حضرت آج تو وہ بات نہیں تھی نا آج آپ کے بیان کے اندر جو آپ کے اندر ہوتی ہے، ریڑھ ماریں آپ ان کی، ٹھوک کے رکھیں ان سارے مولویوں کو، یہی ان کو بتایا جائے، ڈیمانڈ ہوتا ہے ان سے، باقاعدہ ان کو بولیاں لگتی ہیں۔ وہی کام جو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا، نفرت کی سوداگری، نفرت کا پھیلانا، امتوں کو تقسیم کیا انہوں نے، اور یہی کام آج قرآن رکھ کر مولوی صاحب ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یہی کام اس امت کے اندر کیا گیا، فلاں کافر ہے، دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی مشرک کے بدعتی ہیں، فلاں والے یہ لوگ ہیں، اور وہابی اس طرح سے، یہ ایسا شیعہ کافر، وہ تو کوئی پوچھے نہیں ان کے، ان پر تو جو اتنی موٹی موٹی کتاب انہوں نے لکھی، گویا کہ یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ان کے نزدیک یہی تھا، امت کی ساری خدمت انہوں نے یہی کرنی ہے، یہی کام، فتوے لگانے کا کام۔ اور اچھا اسی طرح دیوبندی کے پاس آتا ہے، جناب آج تو آپ نے نا مشرکوں اور بدعتیوں کی صحیح طرح سے بجا کے رکھ دینی ہے، بینڈ بجا دینی ہے آپ نے ان کی، وہ ادھر بینڈ بجانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ادھر واٹ لگانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کی واٹ لگا رہے ہیں، معذرت سے
یہ سب یہی ہو رہا ہے. عوامی لہجے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام کو ہمارے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ اگر کوئی حق کی بات کر دیں, کوئی حدیث لوگوں کو اس طرح بتائے, لوگ اور جو انہوں نے سنی ہوئی نا, اور جو ان کو الٹا پڑھایا گیا, الٹا قرآن و حدیث کے علاوہ اپنی بات انہوں نے بتائی, اور اگر حدیث بھی ایسی بتائی گئی ہو کہ جو قرآن کے مخالف ہو اور آپ پیش کر دیں, پھر آپ دیکھیے گا, پھر آپ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی فرقے پرست ہیں یہ سارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین مظلوم ہو گیا ہے. قرآن شکوہ کرے گا بروز قیامت, اے میرے رب. رسول شکوہ کریں گے, اے میرے رب, میری امت نے, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سورہ فرقان پڑھا ہے, قرآن کی آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول شکوہ کریں گے. اب آپ مولوی صاحب کہے گا نہیں قرآن تو شکوہ نہیں کرے گا. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ میں شکوہ کروں گا, کس کے بارے میں شکوہ کروں گا؟ کیا یہودی نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا اس امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ اہل البیت کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ اس امت کے لوگوں نے یا یہودیوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ یہی وہ حالت ہے کہ جہاں آج ہم پہنچے ہیں, اور لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں حضرت کب تک ہم مسلمان ایسے پٹتے رہیں گے؟ اور تب تک پٹو گے تم جب تک کہ تم ان مولویوں کے پیچھے چلو گے. جو مولوی تمہیں قرآن اور اہل البیت کا نہیں بتاتا, جو مولوی تمہیں قرآن اور اہل البیت کے اندر تحریف کر کے بتاتا ہے اہل البیت تو یہ ہے, اہل البیت تو یہاں ہے, جناب اہل البیت کے اندر یہ معنی ہے, مولا کے 25 معنی ہے, 40 معنوں کے لیے آتا ہے. اپنی بھی عقل استعمال کرے, قرآن کو کھولے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. کہ جن لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنا کے رکھا, ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا اس کو, اس کے اندر تدبر نہیں کرنا, غور و فکر نہیں کرنا, کب تک آپ لوگ ان کے باتوں سے بیوقوف بنتے رہو گے؟ جناب یہ تو ایک بہت بڑے مولوی, آپ کی کیا اوقات, کیا حیثیت ہے؟ کسی نے کیا ان کو تول کے رکھا ہوا ہے؟ جناب اس کے چہرے پہ ماشاء اللہ کیا نورانی چہرہ ہے, اچھے اچھے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے, اچھے قیمتی جو میڈ ان امریکہ جو DSLR کیمرے ان کے سامنے لگے ہوئے, بتائیے ان سے چائنا کے موبائل میں ان کی تصویر لے, پھر پتہ چلے گا حضرت کہ کیا ماشاءاللہ نرم و گداز. وہ بھائی کام ہی نہیں کرتا حضرت, کام ہی نہیں کرتا ہے حضرت, تو اس لیے نرم و گداز ہاز تو ہوں گے ان کے. تو آج میں جو آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اور میں اس میں آپ سمجھے گے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں, جذباتی میں نہیں ہو رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مجھے بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دیتی اور دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جب ایک چیز کو میں حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے, وہاں آپ سوائے اندھی تقلید کے آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے. آپ کو سوائے اس کے ذاتیات کے پیچھے پڑے, یا آپ موبائل نمبر لے کر یہاں تک کہ فیملی کے نمبر لے کر لینے کی آپ کوشش کریں اور پھر دھمکیاں دیں. میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, اور یقین جانیے گا کہ یہ ڈراؤ دھمکاؤ سے اب میری جان سے آپ کو کیا بولے گا, میری جان سے آپ کو کیا ملے گا؟ مثلا آپ کہیں گے کہ کیا یہ سب کچھ اہل البیت کا مشن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. پوری دنیا کے اندر یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ایک ہمدرد چلا گیا انشاءاللہ عز و جل کئی پیدا ہو جائیں گے. تو میں نے صرف اتنی بات کہی ہے. آج جو میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں اس کو چیک کیجئے گا, میری ایک ایک بات کو کھولیں, سامنے اپنے کتاب رکھیں, قرآن مجید کی آیت رکھیں, اور پھر اس کو بیلنس کریں, اور مولویوں کی تقریریں بھی رکھیں. یہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں نا, جن کو آپ نذرانے دیتے رہے ان کو, نذرانے چندے دیتے رہے ان کو ماشاءاللہ, اور اپنی دین و دنیا اپنی تباہ کریں, پڑے رہے رمضان کے اندر, رمضان نشریات دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے اندر. یہ پوری قوم کا حالت یہی ہے, انٹرٹینمنٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. قرآن کی بات اس نے نہیں سننی ہے, اسی لیے قرآن شکوہ کرے گا قیامت کے دن میں. قرآن نے شکوہ کرنا ہے, میری قوم نے, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم نے بے شک قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو, اس لیے میں آپ سے کیا شکوہ کروں؟ قرآن شکوہ کرے گا, پیغمبر شکوہ کریں گے. میں نے اپنی زندگی کے, میں نے جو اہل سنت والجماعت کے پاس تعلیم حاصل کی, کوئی جھٹلا دے مجھے کہ میں نے اہل سنت کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی, ابھی تک یہ میری 1000 سے زیادہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہو چکی ہے الحمدللہ. 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, میں ملاقاتیں کی ہے میں نے علماء سے. یہ جھٹلا کے تو دیکھیں, یہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو یہ اس کا کیا حشر کرنا تھا انہوں نے. لیکن انہیں پتا ہے کہ بھائی ہم تو کسی اور کا رونا روتے تھے, ہم تو کہتے تھے کہ فلاں آدمی اس نے تو مدرسے کی ڈگری حاصل نہیں کی, ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے اور فلاں فلاں ہو گئے, وہ تو مدرسے نہیں گئے. ہمدرد کا کیا کریں, یہ تو ہمارے اندر ہی پلا بڑا ہے, ان کا کیا کریں؟ جیسے فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور فرعون کی جو قائم کردہ سلطنت تھی اس کو تباہ برباد کر دیا. تو یہ لوگ سوچتے ہیں بھائی یہ تو دیوبندی یہ پریشان ہے کہ انہوں نے تو ہمت تعلیم حاصل کی, بریلوی اس کا پریشان ہے, جناب ہمدرد تو یہ ہمارا شاگرد رہ چکا ہے.
تو میں آج آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں نفرت سکھائی، واللہ باللہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاں فرقہ وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور مرتد کو مارنا یہ ثواب ہے، یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا۔ اور جس زمانے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس زمانے کے لڑکوں کے، میرے کلاس فیلوں کی حالت دیکھ لیں، ڈھونڈے ان کا نام و نشان ڈھونڈے، وہ آپ کو کن کن تحریکوں میں ملیں گے، کن کن جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، سب پتہ، یہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اور ہم کہاں پر ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بچایا؟ کیوں ہم لوگوں کی تکفیر نہیں کر رہے؟ کیوں میں لوگوں کو مارنے کی بات نہیں کرتا؟ مجھ سے تکلیف کیا ہے ان مولویوں کو؟ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف یہی بات ہے کہ میں اہل البیت کی بات کروں، میں دوسروں کو کافر نہیں قرار دیتا۔ آج اگر میں دوسروں کو کافر قرار دینا شروع کر دوں، آج اگر میں یہ بات کروں کہ یہ سارے فرقے فلاں مرتد ہیں، رافضی یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، دیکھیے گا پھر پروٹوکول کو دیکھیے گا۔ اسی لیے یہ ناراض ہیں کہ بھائی یہ تو دھندا بند کر رہا ہے ہمارا، یہ تو اہل البیت کی بات کر رہا ہے، لیکن اہل البیت کی بات کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہے کہ لوگوں میں محبت بیٹھے گی، شیعہ سنی آپس میں قریب ہوں گے، اور ان کی قائم کردہ جہالتیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہی ایک وجہ ہے بنیادی۔ میں اپنی بات اس لیے کروں، میں اپنی بات کروں گا، باقیوں کی نہیں، اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے علماء تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر، مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث الثقلین کیا ہے۔ اس سے بڑی گمراہی کچھ ہے؟ اس سے بڑا افسوس کا مقام کچھ ہے؟ اس سے بڑا کوئی واویلا کرنے کی مقام کچھ ہے کہ 10 سال تک بخاری بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ بھی پڑھ لی، لیکن یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حدیث الثقلین کیا ہے۔ استاد صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث الثقلین رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث نہیں بتائی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ دور حدیث جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس دور حدیث میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری کی ساری حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں۔ واحد الحمدللہ ہم ہیں کہ ہم نے بخاری مکمل شروع سے لے کر آخر تک اپنے استاد محترم سے پڑھی ہے، ایک ہم نے ان سے پڑھی ہے الحمدللہ عز وجل۔ لیکن جو دیگر کتابیں ہیں اس میں یہ لوگ نہیں پڑھتے، ان کو یہ بس صرف دہرا دیا جاتا ہے، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح سے گزر جاتے ہیں۔ تمام موضوع روایات بتائی جاتی ہیں، صحاح ستہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ رٹوایا جاتا ہے ان کو، بعض لوگ ان میں کچھ حافظین بھی آپ کو ملیں گے، لیکن پوچھیں ان سے حدیث الثقلین کیا ہے تو دانت نکالیں گے۔ حدیث الثقلین نہیں پتہ ان کو۔ حدیث الثقلین جب ایک ایسے شخص کو نہ پتا ہو کہ جس نے اپنی زندگی کا 1 دہائی اس نے مدرسوں کے اندر گزار دی، اسے جب یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث الثقلین رسول اللہ کی آخری وصیت کیا ہے، تو آپ اوروں کو تو پھر چھوڑیے نا۔ مجھے کیسے معلوم ہو؟ اس بات کا میں بتا چکا ہوں کہ مجھے حدیث الثقلین کا علم کیسے ہوا، کیسے مجھے حدیث الثقلین تک میں پہنچا، اور مجھے یہ ہدایت ملی، اہل البیت کے قریب ہوا، اہل البیت کے علوم کے قریب ہوا۔ اور آج بھی مجھے بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ طریقہ اہل البیت کے مطابق نہیں، اس پہ کاربند ہوں، لیکن میں تحقیق کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور جس دن انشاءاللہ مجھے ایک چیز کے بارے میں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کام اس طرح ہے، تو پھر کسی کا کوئی روک سکتا ہے مجھے آپ ڈراتے ہو جناب کھل کے اعلان کرو اور بھائی جس دن مجھے معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ رافضیت حق ہے، میں خود کو کہہ دوں گا۔ کیا مجھے تم لوگ ڈرا سکتے ہو؟ کیا مجھے تمہاری دھمکیاں ڈرا سکتی ہیں؟ نہیں ڈرا سکتے، تم کبھی نہیں ڈرا سکتے، ختم کر سکتے ہو، وہ تمہارا کام رہا ہے۔ اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں اتنے عرصے تک جب مجھے نہیں معلوم ہوئی حدیث ثقلین اور پھر معلوم ہو گئی، اور الحمدللہ نفرت کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور حدیث ثقلین صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر میں اس پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، تخریج کے ساتھ میں نے یہ حدیث پیش کی ہوئی ہے۔ تو سنن ترمذی کی روایت لے لیجئے 3786، اسی طرح صحیح مسلم کی 6225، باقی کتابوں کے اندر، نسائی کے اندر ہے، خصائص کے اندر ہے۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب ہم اہل البیت کی جانب آ سکتے ہیں اور ہمیں اتنا ہماری برین واشنگ کی گئی، نفرت ہمارے اندر انڈیلی گئی، تو اس لیے میرے دل کے اندر، میرے ذہن میں دوسرے فرقوں والوں کے لیے کوئی نفرت موجود نہیں ہے۔ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے ان پہ غصہ نہیں آتا، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص جتنی بڑی گالی دیتا ہے نا، وہ مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ شخص حق کے زیادہ قریب ہونے والا ہے۔ ہاں الا یہ کہ وہ ناسبی اس درجے کا نہ ہو کہ اس کے وہ تعصب کے اندر ہو، کیونکہ جو تعصب کے اندر ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں لکھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر پردے لگ جاتے ہیں، اور اکثر کبھی بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔
یہ لوگ تو اکثریت کو ایمان ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں نا، فتح مکہ کے اوپر اکثریت نہیں مان رہا. قرآن مجید نے کہا، سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ یہ صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے، اور زندہ ہوتا ہے. قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے، اس کو پڑھیے. سورہ یاسین کیا کہتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. ان میں اکثر کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایمان انہوں نے ایمان نہیں لانا. سورہ بقرہ میں پھر یہی بات کی تھی، اللہ نے مہر لگائی ہے. اور یا ماشاءاللہ فضائل پہ فضائل لکھے جاتے ہیں، فضائل کے فضائل بیان کی. فتح مکہ پر فلاں فلاں مسلمان ہوا. قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. قریش کی اغلبیت قریش یہ کفر پہ مرے گی. قرآن کی آیت ہے، اس کو چیک کیجئے. میں نے آپ کو بتایا قرآن کی آیت کو چیک کیجئے، کیا یہی اس کا ترجمہ ہے یا نہیں؟ کیا حدیث ثقلین ہماری احادیث کے اندر بیان ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ سے دین لیتے ہیں. رسول اللہ نے کب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابہ؟ ایک روایت مجھے بتا دے مولوی صاحب، یقین کریں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. ایک روایت، صحیح روایت، بخاری مسلم، یہ صحاح ستہ سے پہلے تم نے بتانی ہوگی. صحاح ستہ میں، اس کے بعد پھر تمہاری وہ فلاں فلاں کا نمبر آتا ہے. بزار اور ابن عاصم، السنہ، الحاد المسانی، یہ جتنی بھی کتابیں یہ بعد میں آئیں گی تمہاری. میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں. بتائیں مجھے، بتائیے حضور نے کبھی فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے. اہل البیت سے کہو اے میرے اہل البیت، میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحیح کتاب سے مجھے بتائیے گا، صحیح کتاب سے. یہ چیز نہیں ہے. تو جب ہمیں علم نہیں تھا، جب ہمیں نہیں بتایا گیا، اور بخاری مسلم ان پڑھنے کے بعد، تو عامت الناس کی کیا حالت ہے. اس لیے آج کے ہمارے تمام مسائل کا حل وہ قرآن اور اہل البیت کے پاس ہے. جذباتیت کی بات نہیں، عقل سے کام لیجئے گا. انہوں نے آپ کو جذباتی کیا ہے. جناب ہم تو اتنی نفرت بر دیں گے، یہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے، اور کل بھی کافر تھا اور فلاں وقت کے اندر بھی کافر تھا. یہ سارے تمہارے جذباتی باتیں ہیں. قرآن اور حدیث کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ لینا دینا تمہارا قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے. اور میں پچھلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، اور جواب دیں گی بھی نہیں. ان کا مولوی ان کے پاس جواب ہی نہیں اس چیز کا، کیونکہ وہ حوالے بخاری مسلم کے ہیں سارے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں یہ. تو آج میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے اس ویڈیو کے اندر، رمضان کی اس گھڑیوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اہل البیت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اہل البیت کہاں پر ہیں؟ کون ہے اہل البیت؟ کن سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا گیا ہے؟ پروردگار سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.